للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس کی اس دوسری کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور پیار کا یہ خوبصورت درس جو آج سے شروع ہوگا، مجھے ذرا نوٹس دے دیں جو آج لے کے آئے ہیں، جی وہ شروع ہوگا آج. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے، اور صاحب قرآن کا پیار ہی اصل میں قرآن تک پہنچاتا ہے. اگر کسی کو حضور علیہ السلام سے ہی محبت نہیں ہو سکی تو قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جڑ نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے بھی پہلے ہمارا تعلق حضور سے ہے. حضور آئے تو قرآن آیا، لہذا اس لیے ہم ہر سال ایک پورا ہفتہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ کا قرآن آسان کورس میں رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو کہیں قرآن حضور کی محبت کے بغیر نہ پڑھ جائے. یہ لازم ہو کہ آقا دو جہاں کی ایک خاص محبت کا عنصر ہر آیت کے ساتھ جڑا ہو، اور حضور سے محبت کو قرآن کی محبت سے پہلے رکھ کر پڑھنا، یہی اصل میں قرآن سمجھنے کا اصل طریقہ ہے. بزرگوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے عشق مصطفیٰ کی اینک لگاؤ، تاکہ تمہاری آنکھیں ڈائریکٹ قرآن نہ دیکھیں، پہلے عشق مصطفیٰ کو دیکھیں پھر قرآن پڑھیں. ایسا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب تو ہے، لیکن نبی ہادی ہیں. قرآن اگر قال ہے تو نبی حال ہے، قرآن اگر رحمت ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن اگر نور ہے تو نبی سراجم منیرہ ہے، قرآن اگر تمہارے لیے تھیوری ہے تو نبی پریکٹیکل ہے، اگر قرآن علم ہے تو نبی عمل ہے. اس لیے ہر صورت اس کو دیکھنا ضروری ہوگا. بلکہ اگر سادہ الفاظ میں کہہ دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ قرآن صرف لفظوں کا نام ہے اور نبی علیہ السلام عمل کا نام ہے. اگر قرآن کو کسی نے اصل حالت میں دیکھنا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے. بس مجھے ایک پیج دے دیں، بس باقی بعد میں.
تو یہ آیت کریمہ جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور اسلام کی محبت اور پیار کا یہ انداز جو اللہ نے مجھے اور آپ کو آج دیا ہے، یہ سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 34 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی اور آپ ان آیات کا تسلی سے بعد میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے آیت کریمہ اتاری، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ نوٹ کر لیجئے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے حالانکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اور اللہ انہیں پھر بھی عذاب نہیں دے گا جب وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی بھی ہیں؟ اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ پھر سنیے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے حالانکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ اسے بھی عذاب نہیں دیتا جب وہ مغفرت طلب کر رہا ہو۔ اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ تو یہ واضح آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو جب شروعات میں جب آپ دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور آپ ان اوائل اسلام کے دنوں میں تھے، تو کفار نے یہ بات کھلے عام کر دی۔ جب حضور بار بار آپ دوزخ کا ذکر فرماتے، اللہ کے عذاب کا ذکر کرتے، تو کفار نے یہ بات کر دی کہ آپ جو عذاب لانا چاہتے ہیں نا وہ ہم پہ لے ہی آئیں۔ یہ جو بار بار آپ ہمیں ڈراتے ہیں، بار بار ہمیں آپ خوف دلاتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو آپ ہمیں یوں کریں کہ وہ عذاب دے ہی دیں۔ تو جب حضور کو یہ فرمایا گیا، یہ کہا گیا آقا علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں عذاب دے دیں، یہ کہا گیا ان کی طرف سے، تو آقا علیہ السلام اس سے پہلے کہ جواب دیتے اللہ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، اور اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں، اے نبی میں کیسے انہیں عذاب دوں حالانکہ تم ان میں تشریف فرما ہو، تم ان میں موجود ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ایک بڑا محبوب نبی درمیان میں ہے اور میں اسی وقت ان کے اوپر عذاب اتار دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو واضح کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کا وجود
آپ کا وجود مسعود، آپ کا جسم اطہر، یہ عذاب کے دور کرنے کا سبب ہے۔ اور اس آیت میں اس بات کو دلیل کے ساتھ لکھا گیا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اس سے پہلے کہ اس آیت کے کچھ جزیات آپ کے سامنے رکھوں، حضور اسلام نے خود بھی اپنی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ فرمایا حضور، دنیا میں رہنے کی تو سمجھ آتی ہے کہ آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کی معرفت کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ وصال کے بعد کیسے رحمت ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح وصال کے بعد رحمت بنوں گا کہ ہر شام تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، اور ہر شام میں تمہارے لیے اگر اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، اور تمہیں ان اچھے اعمال سے اور بہتر کرنے کے لیے دعا کروں گا، اور اگر تمہاری کوئی کمی دیکھوں گا، کوتاہی دیکھوں گا، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، تمہارے لیے میری طرف سے سفارش ہوگی کہ مولا میرے امتیوں کو معاف فرما اور ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ تو یوں ہر شام حضور کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش ہوتے ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا زمین پہ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ واقع اسلام کی یہ جو رحمت للعالمینی ہے کہ آپ کا وجود مسعود ہم سب کے لیے ہر حالت میں رحمت ہے، اور خاص طور پہ یہ وجود آپ کا ہم سب کے لیے دافع عذاب ہے، عذاب کا دور کر دینے والا ہے۔ اگر اسلام کی شخصیت کو اللہ نے یہ نور دیا، یہ فضل دیا کہ آپ بظاہر بے شک ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں، یعنی آپ کا جو وجود مسعود ہے، وہ حقیقی جو آپ کا وجود ہے وہ مدینہ شریف میں ہی ہے، لیکن آپ رحمت بن کے ساری کائنات پہ چھائے ہوئے ہیں، رحمت بن کے آپ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ آپ کی کرم نوازی، فضل نوازی رحمت کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ تو آؤ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ اللہ نے کس قدر آپ کو رحمت عطا فرمائی، اور خاص طور پہ آپ کا وجود آج دنیا میں چونکہ آپ بظاہر موجود نظر نہیں آتے، اس کے باوجود آپ کتنی بڑی رحمت اور کتنا بڑا فضل ہے ہم سب کے اوپر۔ ایک تو آپ کا وجود جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت جب تک ہوتی رہے گی حضور کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کبھی بند نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ رہے گی، اور اللہ قرآن کی تلاوت کو کسی صورت بھی کسی وقت بھی بند نہیں ہونے دیتا۔ آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، دنیا میں کسی جگہ اس وقت نماز فجر ادا ہو رہی ہے اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی جگہ نماز عشاء ادا ہو رہی ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اتنا کنیکٹڈ ہے کہ آپ اس کی ریسرچ کریں تو آپ حیران رہ جائیں، اتنا کنیکٹڈ ہے کہ ہر سیکنڈ میں دنیا میں کسی نہ کسی جگہ اذان ہوتی ہے اور وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو لہذا قرآن کی تلاوت کسی حالت میں بند نہیں ہوگی، اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ کی رحمت دنیا میں پھیلتی رہے گی اور آپ کا ذکر خیر موجود رہے گا۔ لہذا اس کا پہلا جو اس کی جو پہلی برکت ہے وہ یہی ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزیں جب تک دیکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک میری سنت اور دوسرا قرآن۔ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، میری سنت موجود رہے اور قرآن کا وجود موجود رہے تو تم گمراہ نہیں ہو۔ تو اللہ نے حضور کی ذات کریمہ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے دو مرادیں ہوئیں، ایک تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہے اور دوسرا سیرت رسول کی بھی حفاظت ہے۔ آپ سیرت رسول کو بھی اسی کے اندر رکھتے ہیں،
قرآن بھی حفاظت میں ہے اور حضور کی سیرت بھی حفاظت میں، لہذا کسی صورت بھی یہ دو چیزیں الگ نہیں ہوں گی۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قرآن علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہم حوض کوثر پہ دونوں مل جائیں گے، آ کر ہم دونوں حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے، تو یہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ حضور کیا ہیں، حضور کیسے تھے، تو فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، جیسا قرآن ہے ویسے ہی حضور۔ کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تمہارا رابطہ قرآن سے ہے اور صاحب قرآن سے ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھیں۔ مجھے کسی نے کسی دن پوچھا تھا کہ حضرت میں وہاں کسی باہر کے ملک میں ہوں، تو کوئی علامہ صاحب ہیں تو وہ قرآن بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، تو میں ان سے جا کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا حکم ہے میرے لیے، کیا چلا جایا کروں قرآن پڑھنے کے لیے؟ تو میں نے عرض کی تھی، میں نے کہا آپ صرف اتنا دیکھیں کہ جب آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، ظاہر ہے قرآن سکھاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے پرسنٹ حضور کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب قرآن پڑھاتے ہیں تو ہر آیت کو کیسے حضور سے تعلق جوڑتے ہیں، کس طرح حضور کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور اس آیت کو، قرآن کی آیت کو حضور کی سیرت کے ساتھ جوڑنے میں وہ کون سا زاویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا ان کی سیرت محبت سے بیان کرتے ہیں یا صرف گول گول کر کے بیان کر کے نکل جاتے ہیں؟ تو بس اتنا دیکھ لیجئے گا، اگر تو وہ پیار سے حضور کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ قرآن بھی پڑھاتے ہیں، تو پھر یہی عالم مقصود ہے، مقصود یہی عالم ہے۔ اور اسی عالم کی ضرورت ہے آج کہ وہ قرآن بھی ساتھ پڑھائے اور ساتھ صاحب قرآن کو بھی پڑھائے، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھے۔ صرف قرآن کو لے کے چلے گا تو صرف قرآن کو پڑھایا جا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھا سکیں صاحب قرآن کے بغیر۔ تو اس لیے یہ پہلی بات جو میں نے عرض کر دی کہ آقا اسلام کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قرآن کبھی بھی آپ کو کسی حالت میں بھی حضور کے ذکر کے بغیر نہیں ملنا۔ کوئی لک کتنی ہی اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈے اور اس کے ولیویں بنائے، اور کبھی ادھر سے بات نکالے ادھر سے بات نکالے، اور بس کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرے، مجھے بتائیں بچے گا کیسے؟ ہر آیت تو حضور کی سیرت سے جا کے ملتی، ہر آیت سے آقا علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جا کے اس کا تعلق بنتا ہے، تو وہ بچے گا کیسے؟ تو میں آپ کو بھی یہی اصول سکھا رہا ہوں، ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے، سمجھ آ گئی بات؟ کہ کبھی بھی قرآن صاحب قرآن کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، اور اس کو دلیل بنا کے زندگی میں رکھیے۔ اور جب بھی کوئی تفسیر پڑھنی ہو، آج ظاہر ہے تفاسیر بھی بہت زیادہ ہیں، آپ سب میڈیا کے دور میں ہیں، بہت زیادہ تفاسیر ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، اور جب بھی کوئی اس راستے کا مسافر بنتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہی بہت بڑی ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، میں تفسیر پڑھوں کون سی تفسیر ہونی چاہیے، کس تفسیر پہ میں بات کروں؟ تو اس کے لیے بھی میں نے آسانی کر دی ہے کہ اس تفسیر کا پہلا صفحہ پڑھتے ہی تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ عاشق رسول کی تفسیر ہے یا نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہر آیت کے ساتھ وہ حضور کو کیسے جوڑتا ہے۔ کیا تحقیرانہ انداز ہے استغفر اللہ؟ کیا اس کے اندر ایسا انداز ہے کہ بس جان چھڑاؤ کسی طریقے سے، اور بار بار وہ گھوم گھام کے پھر توحید 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 پہ بات کرے؟ او بھائی، توحید اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، توحید تم ڈائریکٹ کہاں سے لائے ہو؟ مجھے وہ بندہ بتاؤ جس سے تم نے توحید لی ہے۔ توحید تو مصطفیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی، توحید سکھانے والے تو آپ ہیں۔ اور توحید کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ کون سی صورت ہے بولو؟ سب سے بڑی جو توحید کی صورت ہے پورے قرآن میں، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کا آغاز بھی اللہ قل سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ میری توحید بتائیے۔ هو اللہ احد کیوں نہیں کہا؟ وہ اللہ ایک ہے، توحید ہے نا، ایک احد ہونا، تو ایک ہونے کا جو اعلان ہے وہ بھی حضور کی زبان اقدس سے ہو رہا ہے۔ تو لا محالہ پہ
تو اس لیے حضور الاسلام کی ذات کریمہ کو فوقیت حاصل ہوگی. بول کے کہو سبحان اللہ. یہ اصول سمجھ لیں. یہ سمجھ لیا آپ نے بولے سارے، کیونکہ یہاں تقریر سننے نہیں، آپ سیکھنے آئے ہیں. آپ تو سیکھ لیا کہ تفسیر وہی ہے جس کے ساتھ حضور کی ذات کریمہ کی محبت اٹیچ. عالم وہی ہے، بولو سارے بولو، کہ جس کے ساتھ حضور کی محبت سننے کو ملے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، کیا ضرورت ہے؟ کیا کرتے ہو؟ اس سے بہتر تم خود ہو. کیوں اپنے آپ کو گمراہ کرنے پہ تل گئے ہو؟ جاؤ جا کے کسی ایسے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ جس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے. چاشنی ہے، عشق رسول کی دولت، اور وہ رہ ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے جی میرا تو ذکر ہی حضور سے شروع ہوگا، حضور پہ ہی ختم ہوگا. تم نے سننا ہے تو سنو، نہیں تو جاؤ. اور وہ اسی پہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے حضور کا ہی ذکر ہے. تو اللہ توفیق دے. پھر یہ یاد رکھیے کہ آقا الاسلام کی ذات کریمہ کے لیے جو اللہ نے یہ کمال کیا ہے، اور میں اس پہ توجہ چاہوں گا. آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ نے ابھی مجھ سے سنا ہے قرآن کی آیت کو کہ اللہ فرما رہا ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، انت حاضر کا صیغہ ہے، پریزنٹ کو کہتے ہیں. آپ ان میں موجود ہیں. ذرا بول دیجئے، موجود ہیں، تھے نہیں. آپ ان میں موجود ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ بات کریں گے، کرتے بھی ہیں، کہ یہ آیت تو ظاہر ہے اگر موجود ہیں تو یہ تو صحابہ جب اس وقت تھے مکہ میں اور کفار تھے تو ان کے درمیان نازل ہوئی. تو یہاں چونکہ لفظ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں، تو آج اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آج ہمارے لیے تو اس میں پھر کچھ نہ رہا. بولو، یہ آیت میرے اور آپ کے لیے تو نہ رہی. نہیں سمجھے؟ یہ تو پھر آیت انہی کے لیے ہو گئی نا جن میں اتری تھی، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ موجود ہیں. تو وہاں حضور چونکہ موجود بھی تھے، اور واقعی آپ صحابہ اس وقت زندگی تھے، موجود تھے، اور آپ کی زندگی جو ظاہری حیات تھی آپ اس میں موجود. تو اللہ نے فرمایا آپ موجود ہیں تو عذاب نہیں دوں گا. تو ہم سب پھر کیا کریں؟ ہمارے لیے تو یہ آیت پھر نہ رہی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی جہالت پھیلاتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو اس دور میں نازل ہوئی تھی، ہمارے لیے نہیں ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ یہ اصول سمجھیں. شان نزول جو ہوتا ہے آیت کا وہ دو قسم کا ہوتا ہے. کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خاص نزول کا ہوتا ہے اور ایک عمومی نزول کا معاملہ ہوتا ہے. یا وہ خاص نزول سے سمجھا جائے گا یا عمومی نزول پہ ہوگا. خاص نزول یہ اسی وقت کے لیے تھا جب حضور موجود تھے ان میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب دے دیں ہمیں، اور یہ مانگ رہے ہیں، منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تو لے آنا وہ عذاب. تو آپ موجود ہیں تو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. تو ایک تو خاص نزول اس وقت کے لیے تھا، لیکن ایک نزول ہوتا ہے جو اسی آیت کو سمجھ کر پھر اگلے زمانوں کے لیے عام نزول کیا جاتا ہے، کہ جو آئندہ آنے والے دور ہوں گے وہ بھی تو اسی آیت سے سمجھیں گے. چلے مثال دیتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تب کوئی جاہل اٹھے اور وہ کہے کہ یہ تو آیت کا حکم اس وقت صحابہ کو دیا گیا ہے، مجھ پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی. نماز تو فرض اس پہ ہوئی ہے جس نے یہ آیت سنی تھی وہاں. نہیں، وہ اس وقت صحابہ کو ہی کہا گیا. بولو ذرا سارے، کس کو کہا گیا؟ بولیے. صحابہ کو ہی کہا گیا، لیکن وہ عام نزول پوری کائنات کے لیے ہو گیا. پوری کائنات کو حکم گیا کہ تم بھی نماز قائم کرو. تو یہ آیتوں کا نزول دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اس دور کے لیے، اس وقت کے لیے، اور دوسرا اس کے بعد آنے والے وقتوں کے لیے. جب لوگ اس آیت کو سنیں گے تو ان کے لیے بھی آیت اسی طرح ہوگی جیسے پہلے نازل ہوئی تھی. دونوں انداز میں سمجھنا ہوگا. اب یہاں اللہ کے نبی کی شان اتنی بلند کی گئی کہ نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم عذاب نہیں اتاریں گے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی ذات کریمہ آج بھی اسی انداز سے موجود ہے، اور آپ کے وجود مسعود سے پوری کائنات رحمت پا رہی ہے، فضل پا رہی ہے. پوری کائنات آپ کے وجود سے عذاب سے بچی ہوئی ہے.
مثلاً چلیں، عذاب کیا ہوتے تھے؟ عذاب اترتے تھے، لوگوں کے چہرے بدل جاتے، قرآن بیان کرتا ہے، چہرے بندروں جیسے کیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے، آسمان سے پتھر برسا دیے جاتے، آگ کی بارش ہو جاتی، سیلاب اتنے آتے کہ پوری زمین جو ہے وہ ختم کر دی جاتی، بلکہ بعض عذاب ایسے ہیں کہ زمین کے ٹکڑے اٹھا کے آسمانوں تک لے جائے گئے اور اسے زمین پہ واپس پٹخ دیا گیا۔ اتنے بڑے عذاب آئے، مجھے ایک بتا جس میں پوری زمین، پورا علاقہ ختم کر دیا، پورے ملک ختم کر دیے جاتے۔ اتنے بڑے عذابوں سے زمین بھری پڑی ہے، لیکن جب سے میرے نبی کا قدم زمین پہ آیا ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، آج تک ایسا نہیں ہوا کبھی کسی کا چہرہ بدلا ہو، کبھی کسی کو خنزیر بنایا گیا ہو، کبھی کسی کے پورے ملک اللہ نے کبھی ایسا کیا ہو کہ سمندر چڑھ دوڑے ہوں ان پہ، ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی تھوڑی دیر کے لیے، تنبیہ کے لیے، چند حصوں کو تھوڑا سا زلزلہ دے کر اللہ ایک تنبیہ کر دیتا ہے، لیکن دنیا سلامت رہتی ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت عام ہے، اس لیے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم عذاب نہیں اتاریں، ممکن نہیں۔ لہذا جب تک وجود حقیقی مدینہ شریف میں رہے گا، آپ کی قبر انور میں جب تک آپ کا جسم اقدس قائم ہے، یہ زمین عذابوں سے دور رہے گی۔ اللہ اپنے بندوں پہ کرم کرتا رہے گا، فضل اتارتا رہے گا اللہ۔ اور پھر ایک اور بات بھی، میں ایک اور بات یہاں کر دوں، اللہ کرے سے ایمان تازہ ہو، کہ حضور الاسلام کا موجود ہونا، آپ کا اس وقت حاضر ہونا، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور موجود ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جسم اقدس کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ اپنے اس علم کے ساتھ ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اس علم کے ساتھ آپ موجود ہیں ہر جگہ، آپ کو علم ہے، اور آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا اللہ نے ساری کائنات میری ہتھیلی میں ایسے رکھ دی ہے جیسے ایک ہتھیلی میں تم کوئی گندم کا دانہ رکھتے ہو اور تمہیں وہ نظر آتا ہے، ایسے اللہ میرے سامنے پوری کائنات کو رکھ دیتا ہے، اور مجھے علم ہے کہ کون کہاں کیا کس وقت کدھر، اللہ کے حکم سے میں جان لیتا ہوں۔ تو حضور اپنے علم کے انداز میں موجود ہیں، آپ کا علم۔ اور دوسرا یہ جو ہم حضور کہتے ہیں آپ کو، ہاں، یہ بھی تو حاضر کا ہی لفظ ہے۔ حضور کہتے ہیں جو موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ نے حضور بولا تو آپ نے یہی کہا جو موجود ہے، حضور علیہ السلام، تو اس کا مطلب ظاہراً موجود، وہ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے انہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ کو کبھی ایسا نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ تجھ سے دور ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور آیت اتار کے اس پہ سند لگا دی، کہا تم دور کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو فاصلہ بہت زیادہ ہے، مدینہ سے فاصلہ اس وقت پاکستان کا تقریباً 3,500 کلومیٹر ہے، میں اکثر وہ دیکھتا رہتا ہوں، 3,500 کلومیٹر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 3,500 کلومیٹر کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ دوری ہے؟ قرآن اس کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارا۔ فرمایا تم کلومیٹرز نہ ناپو نا، تم میری بات سنو، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، وہ تمہارے قریب۔ لہذا حضور کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کمال یہ کیا کہ آپ کو رحمت اس طرح بنا دیا کہ آپ کا وجود ہم سب کے لیے عذاب کو دور کرنے والا ہے۔ وہ کوئی بھی عذاب ہو، وہ غربت کا ہو، وہ بیماری کا ہو، وہ مایوسی کا ہو، وہ تنگ دستی کا ہو، وہ تمہارے جو ہے وہ خیالات کے بکھرنے کا ہو، وہ تمہارے اندر اور باہر کی جنگ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ان سب کا علاج نبی علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے، اور آپ کا ہی وجود مسعود اس عذاب کو دور کرنے والے۔ پھر نہ صرف ہم انسانوں کے لیے، بلکہ قرآن نے ایک اور بات بھی کی ہے، میں اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے ایک اور بات کی آپ کے لیے، ارشاد فرمایا اللہ نے کہ نبی آپ کی ذات کریمہ کو ہم نے یہ عزت دی ہے کہ حشر کے دن ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ کیا دے گا بولو؟ یہ ذرا غور کیجئے گا اس پہ۔ حشر کے دن ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور ہم ہر امت اور نبی پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ نبی اپنی امتوں کی گواہی خود دیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں، اپنے مومنوں، اپنے جو ایمان والے ان کی گواہی خود دیں گے. وہ فرمائیں گے کہ مولا یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ مان لے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی گواہی خود دیں گے، بولو. حضرت یحییٰ خود دیں گے، حضرت ابراہیم خود دیں گے. ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا اور وہ گواہی دیں گے. اچھا، آپ کی امتوں میں جو نبیوں کی امتیں ہوں گی، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے جی ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، اور وہ حشر کے دن انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، یہ نبی بن کے آئے تھے، اس بات کی تصدیق ہم نہیں کرتے. اب دیکھیے، غور کیجئے، جب عدالت میں گواہ کے لیے بھی یہ لفظ بول دیے جائیں کہ میں اس گواہ کو ہی نہیں مانتا، تو بولو کرو گے کیا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی گواہ بلایا گیا ہے اور اسے کہا گیا آپ گواہی دیں، لیکن وہ مجرم کہہ رہا ہے میں اس گواہ کو ہی نہیں مانتا، میرے لیے اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو بتائیے وہاں کیا کیا جائے؟ پھر آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس گواہ پہ بھی گواہ ہو. نہیں سمجھے؟ اس گواہ کی گواہی کو کہے کہ یہ سچی گواہی دے رہا ہے، پھر اس مجرم کی بات نہیں سنی جائے گی. جب گواہ کے اوپر گواہ آ جائے تو آقا دو جہاں کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، سارے نبیوں کے گواہ بن کے آپ تشریف لائیں گے. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. اور آپ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں ابراہیم نبی تھے، میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ نبی تھے، میں گواہی دیتا ہوں موسیٰ نبی تھے، میں گواہی دیتا ہوں یہ سارے نبی ہیں. تو کیا عزت ہے کہ حضور کی گواہی سے نبی نبی بنیں گے، اور اگر حضور گواہی نہیں دیں گے تو سارے کافر سچے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. تو آقا دو جہاں کی ذات کریمہ کو اللہ نے کیسا عظیم عزت کا رتبہ عطا کیا کہ آپ نبیوں کے بھی گواہ بن جائیں گے. اللہ تو اللہ نے کمال لطف و کرم کیا، یہ عظیم برکتیں اور رحمتیں جو آپ امتوں پہ گواہ بن کے تشریف لائے، اور آپ نے امتوں کی گواہی دی اور حضور نبیوں کی گواہی دی، اور اس گواہی سے نبیوں کی وہاں جان چھوٹ جائے گی. نبی کہیں گے اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اب حضور فرما رہے ہیں تو اب حضور ہی ذمہ دار. اللہ پھر آپ کو ہی دیکھے گا اور اللہ فرمائے گا جو نبی جس طرف اشارہ کرے گا بس وہ اس کی نبوت قائم، باقی کسی کی نبوت ہم نہیں مانیں گے. تو آپ نبیوں پہ بھی گواہ بن کے تشریف لائے. اللہ تو اللہ نے کمال یہ کیا کہ آپ کو ایسی رحمت عطا فرمائی ہے، ایسی اعلیٰ آپ کو برکت دی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مجھے بات یاد آئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا اسلام نے پوچھا کیا جبرائیل کیا میری رحمت سے تمہیں بھی کوئی حصہ ملا ہے؟ جو اللہ نے مجھے رحمت دی ہے کیا تمہیں بھی کوئی اس سے حصہ ملا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے جی اللہ کے رسول مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ جب اللہ نے دوزخ پیدا کی تو میں اس کے وجود کو دیکھ کے ڈرا اور میں بہت خوفزدہ ہو گیا کہ اس سے کون بچے گا، اور اس دوزخ کے وجود کو جس طرح میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، وہ میرے سامنے بنی ہے تو میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بہت ہی سخت عذاب ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مجھے اپنا ڈر لگ گیا کہ میں کیسے بچوں گا، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ میں کس طرح بچوں گا. تو جب اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا اور اس کے لیے جب مجھے ڈیوٹی دی گئی کہ میری آیتیں لے کے تم جاؤ گے، میرے قرآن کی آیتوں کو لے کے تم جایا کرو گے، تو اس کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ اس ڈیوٹی کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا. تو حضور آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی مل گیا، آپ میرے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، آپ کا وجود میرے لیے بھی رحمت. اللہ پھر آپ علیہ السلام کا سونا بھی ہم سب کے لیے رحمت بن گیا. آپ سب کا ہمارا سونا کیا ہے؟ ہم تو جب سو جاتے ہیں تو ہماری تو زندگی معطل ہو جاتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا سونا میرے اور آپ جیسا سونا نہیں ہے. حضور جب سوئے تو حضور کا سونا بھی ہماری رحمت بن گیا. کیسے کہ ایک بار سفر تھا تو آقا علیہ السلام رات کا وقت ہے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. ارشاد فرمایا کہ تمام قافلہ سونے لگا ہے تو اے بلال آپ ذرا جاگیے، اور صبح فجر میں ہمیں جگا دیجیے. تو حضرت بلال نے ڈیوٹی دی
جب وقت فجر قریب آیا تو نیند کی اتنی شدت تھی کہ آپ برداشت تو کرتے رہے، لیکن ایک جگہ ہلکی سی ٹیک لگائی درخت کے ساتھ، ہلکی سی ٹیک لگائی تو اس ٹیک میں ہی نیند آ گئی، سو گئے۔ یہاں تک کہ سورج کی کرنیں اتنی بلند ہوئی کہ حضور اسلام کے چہرے انور پہ پڑی تو آپ اٹھے، دیکھا کہ سورج بلند ہو گیا، جا کے دیکھا تو حضرت بلال بھی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہے ہیں۔ تو آپ نے جگایا، آپ نے فرمایا بلال تجھے کیا ہوا، تجھے کس نے سلا دیا؟ فرمایا حضور جس نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں، آؤ۔ اس وقت آپ نے قضا نماز کا مسئلہ بیان فرمایا، اور اگر حضور اس وقت نہ سوتے تو امت کے لیے قضا نماز کا مسئلہ کبھی سامنے نہ آتا۔ یہ حضور کی رحمت بنا کہ آپ کا سونا بھی ہم سب کے لیے رحمت کا سبب بنا، اور وہ قضا نماز جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اگر نماز ایسے نکل جائے تو اس کو یوں پڑھا جاتا ہے، تو آؤ میرے ساتھ نماز فجر ادا کرو۔ تو حضور اسلام نے اس کو پھر عطا فرمایا۔ آپ کا بھولنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے، ہم بھول جاتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن حضور بھولتے ہیں تو رحمت اترتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت نماز تھی، 2 رکعتوں میں ہی سلام پھیر دیا، 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت ہو گئی، کیا آئندہ ہم اس کی 2 رکعتیں ہی پڑھیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ فرمایا اوہو میں بھولا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں، بولو ذرا کیا بولو لفظ ہے؟ میں بھولا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں۔ لگتا ہے کہ اس سے اب میں تمہیں سجدہ سہو بتاؤں گا۔ سجدہ سہو ایجاد ہوا، اور نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس نماز کو درست کیسے کرنا ہے وہ حضور نے پھر سجدہ سہو بتایا، اور امت کے لیے آپ کا بھولنا بھی رحمت بن گیا۔ اللہ، تو یہ آپ کی ذات کریمہ کا انداز ہے کہ وہ انداز جو ہم بھول جاتے ہیں اللہ کے رسول میں، اس میں بھی رحمتوں کے انداز۔ پھر دیکھیے دشمنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں رحمت پیش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ رحمت بنیں، عزیزوں کے ساتھ بنیں، آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ رحمت ضرور بنیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ رحمت بننا یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ بڑی مثالیں ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں بے شمار مثالیں جن میں آپ نے دشمنوں سے ایسی محبت کی ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک بیان کر دیتا ہوں کہ آپ دشمن کے لیے بھی کیسی رحمت بنتے ہیں۔ ہجرت ہونے لگی، آپ تشریف لے جانے لگے مدینہ میں، تو دل چاہا کہ میں جا کے کعبہ کے اندر نماز پڑھوں۔ اندر جانے لگے تو دروازے پہ تالا تھا۔ اس وقت تالے کی چابی جو ہے عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ہوتی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اندر نفل پڑھ لوں، تو کیونکہ میں نے جلدی یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا مجھے منع کیا گیا، ساری دنیا کو چابی دے دوں گا، محمد تجھے چابی نہیں دوں گا، استغفر اللہ، مجھے منع کیا گیا، تو ہمارا دشمن ہے، تیرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا، چابی نہیں ملے گی۔ آپ نے پھر فرمایا آپ مجھے چابی دے دیں، کوئی حرج نہیں، ابھی پڑھ کے واپس دے دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، چابی آپ کو نہیں مل سکتی، آپ بار بار بحث نہ کریں، چلے جائیں۔ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی تجھے مجھے خود دینی پڑے گی۔ تو آپ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، فتح مکہ ہوئی۔ جب حضور فتح مکہ کے لیے آئے، کعبہ صاف کیا گیا اور کعبے کو باہری جتنے بھی بت تھے انہیں گرایا گیا۔ اب حضور اندر جانے لگے تو آگے تالا۔ فرمایا کہاں ہے چابی؟ کہا عثمان بن طلحہ، کہا بلاؤ عثمان کو۔ جب عثمان آئے تو ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں میں چابی ہے۔ تو آقا اسلام نے ہاتھ چابی لے لی، چابی لے کے آپ اندر گئے، آپ نے شکرانے کے نفل پڑھے، کعبہ کو اندر سے صاف کیا گیا، بت گرائے گئے، باہر آئے آپ۔ اب صحابہ بڑے اس خیال میں تھے کہ اب بھی حضور کسے چابی عطا فرماتے ہیں، یقیناً کسی بڑے مقتدر صحابی کو دیں گے، ظاہر ہے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ کعبہ کی چابی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آپ نے آواز دی عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ آ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تمہیں مجھے خود دینی پڑے گی، تو آج وہ وقت آ گیا ہے، یہ چابی میرے پاس، کیا خیال ہے؟ تو کہا جی آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں دے دیں اب آپ، کیونکہ اب تو آپ اس پورے حرم کے اب آپ ہی اس کے نگران ہیں، محافظ ہیں۔ تو آقا اسلام نے فرمایا نہیں عثمان، یہ چابی تجھے ہی واپس کروں گا، تیری نسلوں میں ہمیشہ رہے گی۔
عثمان کو ہی چابی واپس کر دی۔ تو اپنے دشمن کے لیے رحمت بننا مشکل ترین کام ہے، لیکن حضور نے اس کو بارہا بار کیا ہے، ہر بار کیا ہے، بار بار کیا ہے، اور آپ کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ دشمن سے پیار کرنے میں آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ، پھر آپ جنات کے لیے بھی رحمت بنے، اور صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو غلاظت نہ لگنے دیا کرو۔ فرمایا حضور ہڈیوں پہ غلاظت لگ ہی جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم میری بات سنو گے تو تمہیں اس سے برکت ملے گی، یہ جنات کی غذا ہے، ہڈیوں کے اوپر غلاظت نہ لگنے دیا کرو۔ جنات کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ اللہ، جانوروں کے لیے رحمت، جانوروں کو بھی حضور نے پروٹیکشن عطا کی۔ فرمایا خبردار کسی بھی جانور کے آگے چھری تیز نہ کرو، وہ چھری دیکھ رہا ہے اور تم نے اسے ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے نہ کرو، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اور وہ چھری جو تم اس کے سامنے تیز کر رہے ہو اس کی تکلیف کا سبب بنے گی، علیحدہ کہیں چلے جاؤ، اس کے سامنے نہ کرو۔ اور ایک اونٹ جو بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا اس کی مالک کو بلایا جائے۔ وہ مالک آیا تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اس پہ زیادہ بوجھ لاد دیتا ہے، تو خدا را اس پہ باز آؤ، جانور اس کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو۔ فرمایا جب کسی جانور کو ذبح کرو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتارو۔ جانور کے لیے بھی رحمت بن گئی۔ اللہ، پھر آپ درختوں کے لیے بھی رحمت۔ درخت، فرمایا کہ یہ جو سرسبز درخت ہیں انہیں نہ کاٹو، بلا وجہ نہ کاٹو، یہ سرسبز درخت چھاؤں دینے والے، ان کے لیے بھی حضور نے منع کر دی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ خبردار کوئی تمہیں پھول پسند ہے تو اس پھول کو یوں توڑ کے نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ وہ پھول اس پودے کا بڑا پسندیدہ حصہ ہوتا ہے، اس کو یوں ہی نہ توڑ کے چلے جاؤ، کوئی بہت بڑی ضرورت ہے تو لے لو، ورنہ یوں ہی ہمیں سونگنے کے لیے اس کو توڑ ڈالا، او بھائی وہ اس کے جسم کا حصہ تھا، اسے کیوں تم نے توڑا ہے؟ تو حضور تو پودوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ، پھر اسی طرح جتنے ہمارے رشتے ہیں ان سب کے لیے آپ رحمت۔ ماں کے لیے رحمت بنے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کے لیے رحمت بنے، فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بیٹی کے لیے رحمت بن گئے، فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں کی شادی بڑے احسن انداز میں تربیت کر کے کر دے تو اللہ اس کو یوں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی۔ تو بیٹی کے لیے رحمت بن گئی۔ بیوی کے لیے کہا کہ اگر تمہاری بیوی تم سے راضی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس سے خوش ہوں تو اللہ جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ بیوی کے لیے رحمت بن۔ کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کے لیے حضور رحمت نہ بنے۔ زمین کے لیے رحمت بن گئے، فرمایا جب سے میرا قدم زمین پہ آیا ہے یہ زمین نہیں رہی ہے، اب یہ مسجد بن چکی ہے، پوری زمین کو مسجد بنانے والے ہیں آپ۔ اللہ، بتائیے کہاں کہاں ذکر کروں، کہاں کہاں سے بات شروع کروں، کہاں کہاں تک لے کے جاؤں۔ اس قدر آپ کا وجود عزتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا کہ فرمایا حد ہو گئی، ہم عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ، پھر سنیے بوڑھوں کے لیے رحمت کیسے بنے آپ۔ مجھے یہ حدیث بڑی پسند ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ بوڑھا شخص، فرمایا جب بوڑھا ہو جائے کوئی، جس کی داڑھی سفید ہو جائے، جس کے بال سفید ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، تو اس کا احترام کرو۔ اس کا احترام ایسے ہے جیسے تم اللہ کا احترام کرتے ہو۔ کیا بات، بوڑھوں کا احترام بولو، سارے بولو نا، کتنی بڑی بات، اللہ کا احترام۔ اور ادھر بوڑھا، یہی لفظ آپ نے اس وقت بولے جب آپ مدینہ میں جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا، تو صحابہ سے آپ نے فرمایا صحابہ ذرا دور ہو جو، رستہ دو، بوڑھا شخص ہے گزر رہا ہے، اور بوڑھے کی عزت ایسے ہے جیسے میری عزت کرنا۔ تو وہ شخص حیران ہوا، اس نے کہا یہ کون ہے جو اتنا بڑا جملہ بول رہا ہے کہ میری عزت کے برابر ہے بوڑھے کی عزت؟ تو فرمایا یہی تو حضور ہیں، محمد، یہ رسول اللہ ہیں، یہی تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آپ کو اسی وقت روک کے کہا کہ ایسا عظیم انسان کہ جس نے اتنا بڑا جملہ بولا کہ میری عزت کے برابر ہے بوڑھے کی عزت کرنا، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کا کلمہ پڑھ کے پھر ایمان لے آؤں۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو حضور نے عزتیں، رحمتیں اس طرح بانٹی ہیں کہ آپ کا وجود ہی رحمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اتنی رحمت آپ کے جسم میں بھری ہوئی ہے کہ وہ زمین پہ موجود ہو اور میں عذاب اتار دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک اتنا وجود رحمت والا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے اترے؟
یہ حیران کن بات۔ پھر اسی ضمن میں ایک اور بات مفسرین نے لکھی، اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کا وجود تو باعث رحمت ہے ہی ہے، آپ کا ذکر بھی باعث رحمت ہے۔ جہاں حضور کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ بھی عذاب نہیں اتر سکتا۔ اور سنیے، جو حضور کی بات کے اندر بیٹھا ہے اس پہ عذاب نہیں اترتا، کیونکہ حضور کا وجود عذاب سے دور کرتا ہے۔ تو آپ کی جو ایک شبیہ اور آپ کا عکس بن جاتا ہے، اس شخصیت پہ بھی اللہ کبھی عذاب نہیں اتارے گا۔ جو آپ کی شبیہ بنتا ہے اور آپ کے اس سانچے میں ڈھلتا ہے، وہ آپ کے اس سراپے میں ڈھل جاتا ہے، وہ بھی عذاب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے پھر عذاب دور کرنے والی اصل شخصیت ہوئی کون؟ بولیے سارے، ذرا سارے بول دو نا، حضور کی ذات، کہ آپ ہی اصل میں عذاب دور کرنے والے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حشر کے دن معاملہ عجیب ہوگا۔ سارے نبی اپنے عہدوں سمیت اصل عذاب سے بچنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں ہی پہنچ جائیں گے، اور ہر نبی وہیں جائے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب وہیں پہنچیں گے، اور سب کہیں گے کہ حضور آپ ہی بچانے والے ہیں آج۔ لہذا ہمیں اس بات کو ہمیشہ دل میں رکھنا ہے، انشاءاللہ کہو نا کہ آپ کی ذات کریمہ ہمیشہ ایسے سے ہے۔ پھر یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا غور چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تک آپ تشریف فرمائیں میں عذاب نہیں دوں گا، بات طے ہوگی، بولو سارے۔ دوسری بات، میں طلب کرتا، یہ بات پلے پھر ہو جاتا ہے، فرمایا پھر توبہ